بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ کچھ کہانیاں صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی، وہ محسوس کی جاتی ہیں، اور نیلسن منڈیلا کی کہانی ایسی ہی ایک کہانی ہے، ظلم سے انقلاب تک۔ یہ وہ انسان تھا جس نے زندگی کے پہلے دن سے آخری دن تک ظلم دیکھا، برداشت کیا اور پھر دنیا بدل کر ہی دم لیا۔ نیلسن منڈیلا 1918 میں جنوبی افریقہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں مویزو میں پیدا ہوا۔ وہ بچہ غریب تھا، مگر غریب ہونا مسئلہ نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ کالا تھا، اور اس وقت جنوبی افریقہ میں کالوں کا انسان سمجھا جانا بھی بہت مشکل تھا۔ اس کے گاؤں میں گوروں کے بچے اسکول میں بس میں جاتے تھے، اور کالے بچے میلوں ننگے پاؤں جاتے تھے۔ گوروں کو بہترین علاج، بہترین گھر، بہترین زندگی ملتی تھی، اور کالوں کو صرف ایک چیز، تحقیر۔ منڈیلا نے 10 سال کی عمر میں پہلی بار ایک ایسا منظر دیکھا جس نے اس کے دل میں آگ لگا دی۔ ایک گورے آدمی نے اس کے چچا کو صرف اس لیے مارا کہ وہ ایک غلط لائن میں کھڑا تھا۔ اس دن اس چھوٹے سے بچے نے سوچا، کیا انسان کا رنگ اس کی عزت، اس کے حق، اس کی آزادی کا فیصلہ کرتا ہے؟ اور وہی سوال بعد میں ایک انقلاب بن گیا۔ پڑھائی کے لیے جب وہ شہر آیا تو دنیا کی سب سے زیادہ بھیانک ناک حقیقت اس کے سامنے کھل کے آئی۔ بسوں میں کالے لوگ پیچھے بیٹھتے تھے، اور ہوٹلوں میں تو کالوں کا داخلہ ہی منع تھا۔ عدالتوں میں کالے مجرم سمجھے جاتے تھے۔ زمین، جائیداد، نوکریاں سب گوروں کی۔ یہ اپرتھیائڈ سسٹم تھا، یعنی وہ نظام جہاں قانون کے ذریعے ظلم کو جائز بنایا گیا تھا۔ منڈیلا نے کہا تھا، آزادی کبھی دی نہیں جاتی، چھینی جاتی ہے۔ اس نے وکالت سیکھی، اور پھر اس کی زندگی کا مقصد ایک ہی بن گیا، اپنے لوگوں کو انسان بنانا، قانون کی نظر میں بھی اور سماج کی نظر میں بھی۔ انقلاب کی شروعات تب ہوئی جب اس نے قلم چھوڑ کر میدان سنبھالا، اور وہ دن بھی آیا جب نیلسن منڈیلا نے صرف وکیل بن کر کارروائیاں کرنا چھوڑ دی۔ اس نے جدوجہد، احتجاج، تحریک اور ہر راستہ اختیار کیا، لیکن ظلم کبھی بغیر قیمت لیے ختم نہیں ہوتا۔ گورے حکمرانوں نے اسے خطرہ سمجھ لیا۔ اس کی تقاریر، اس کا نظریہ، اس کی آواز، ہر چیز ان کے لیے خطرناک تھی۔ آخر کار اسے گرفتار کر لیا گیا، مقدمہ چلا، سزا سنائی گئی، 27 سال قید۔ 27 سال قید۔ دنیا کے سب سے سخت جیل، روبن آئیلینڈ میں، جیل جہاں انسان ٹوٹ جاتے ہیں، مگر وہی جگہ ہے جہاں لیڈر بنتے ہیں۔ ایک جیل نہیں، روبن آئیلینڈ اذیت خانہ تھا۔ چھوٹی سخت پتھروں والی کوٹھڑی، بستر نہیں تھا، صرف زمین تھی۔ کھانا جانوروں سے بھی بدتر تھا۔ باہر کے قیدیوں سے بات کرنے پر سزا تھی، اور بیوی بچوں سے ملنے پر تو پابندی تھی۔ سالوں تک منڈیلا کی تصویر لینے کی بھی اجازت نہ تھی، تاکہ دنیا اس کے چہرے کو بھی نہ جان سکے اور اس کو بھول جائے۔ جیل کے پہرے دار اسے کہتے تھے، تم کبھی آزاد نہیں ہوگے، تمہاری آواز ختم ہو چکی ہے۔ لیکن وہ مسکرا کر کہتا، ایک دن میرا ملک آزاد ہوگا، اس لیے نہیں کہ میں چاہتا ہوں، بلکہ اس لیے کہ حق کبھی مر نہیں سکتا۔ وہ 27 سال، 27 موسم، 27 عیدیں، 27 سال سورج کو لوہے کے سلاخوں کے پیچھے دیکھنا۔ کوئی انسان ہوتا تو ٹوٹ جاتا، لیکن وہ تو لوہے سے بھی زیادہ مضبوط بن کر نکلا۔ آزادی۔ جب دنیا نے ایک انسان کو نہیں، ایک نظریے کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھا۔ 1990 میں عالمی دباؤ کے بعد حکومت کو جھکنا پڑا، اور نیلسن منڈیلا کو رہا کر دیا گیا۔
जेल से निकलते वक्त लाखों लोग उसके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। और अजीब बात यह है कि वो 27 साल के जुल्म का बदला लेने नहीं निकला था, वो मोहब्बत और अमन का पैगाम लेके निकला। उसने क्या कहा, बहुत ही तारीखी अल्फाज में, कि मैंने सीखा कि नफ़रत सिखाई जाती है और मोहब्बत भी सिखाई जाती है। लोग जैसे नफ़रत करना सीखते हैं वैसे ही मोहब्बत भी सीख सकते हैं। इसी शख्स ने बाद में मुल्क का पहला काला सदर बनकर दिखाया जो दुनिया ने कभी नहीं देखा था, और उसने दुश्मनों को आम माफ़ किया, कातलों को गले लगाया, इक़्तिदार को इंतकाम नहीं इस्लाह के लिए इस्तेमाल किया, कौम को तकसीम से निकाल कर इत्तेहाद में बदला। और यूं एक शख्स जो कभी कैदी नंबर 46-66-4 था, दुनिया के लिए उम्मीद, आज़ादी और हिम्मत का निशान बन गया। आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी हमें 3 बातें सिखाती है। जुल्म जितना भी ताकतवर हो, सच इससे हमेशा बड़ा होता है। वो लोग दुनिया बदलते हैं जो खुद तकलीफ बर्दाश्त करते हैं मगर जुल्म बर्दाश्त नहीं करते। और कैद तन को तोड़ सकती है मगर इरादे को कभी नहीं। और आखिर में उसका एक तारीखी जुमला, ऐसा जुमला जो हर इंसान के लिए मशअले राह है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। यानी ये हमेशा नामुमकिन लगता है जब तक वो हो ना जाए। बिल्कुल ऐसा।